میں کیا کون سی ٹویٹ؟ جو یہ مجیب الرحمان کے حوالے سے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے قطر کے حوالے سے میں آپ کی بات بتاؤں، میری سیاست، میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. نہ میری دبئی میں کوئی جائیداد ہے، نہ میں نے کبھی کوئی فراڈ کیا ہوا ہے، نہ میرے پاس کوئی اقامہ ہے، نہ کسی ملک کے اندر ان کی طرح چپڑاسی بننے کا یا پی این بننے کا کوئی شوق ہے. اپنے ملک میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جو ہے وہ چلتے ہیں. تو اگر ہم اپنے ملک کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی بحث شروع ہو جاتی ہے، اس بحث کا اس کے اوپر پازیٹو بات کرنے سے بجائے اس کے کہ ہم آنکھیں چرائیں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ایسے نہیں کریں. مجھے بھی پاکستان کی فکر ہے، مجھے اس نوجوانوں کی فکر ہے، مجھے اس اپنے ملک کی فکر ہے، مجھے اپنے اداروں کی فکر ہے. جب میرے اداروں کے بارے میں قدغن ہوتی ہے یا میری پارٹی کے لیڈر کو بے گناہ جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، 31 سال کے راتوں رات سزا دی جاتی ہے، تو مجھے اداروں کے ٹکراؤ میں اور پاکستان کے عوام کے ٹکراؤ میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. نہ میں اداروں کا نقصان چاہتی ہوں، نہ میں اپنے پارٹی کا نقصان پہنچاتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ یہ 9 مئی کا واقعہ ختم کر دیا جائے، 9 مئی کی آڑ کو ختم کر دیا. جس کو سزا دینی ہے دے دیں، جس کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے دے دیں، لیکن پاکستان کے عوام کو آپ آزاد کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شاعر اچھی پویم پڑھے، آپ شاعر کو اٹھا لیں. ایک خاتون سیاست لڑنا چاہے تو آپ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں. ایک لیڈر سیاست کرنا چاہے تو آپ اس کو راتوں رات سزا دے دیں. ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کے سوال کرتے تو آپ وہ یونیورسٹی بند کروا دیں. آپ جو ہے وہ کسان سوال کرے تو آپ اس کے اوپر لاٹھی چارج شروع کر دیں. آپ اینکر پرسن پروگرام کر دیں تو آپ اس کا پروگرام بند کر دیں. چینل آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ چینل کے مالک کو اٹھا لیں. اس طرح نہیں چلنے والا. دیکھیے، ملک بھی میرا ہے، ادارے بھی میرے. میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں. عزت کیسی ہوگی؟ عزت ایسی ہوگی کہ جو عوام نے ووٹ دیا ہے اس نمائندوں کو آپ کرسی کے اوپر بٹھائیں، چاہے مجھے دیا یا کسی اور کو دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 8 فروری کو ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ڈالا ہے، اس میں سے نکل آیا کوئی اور. دنیا گواہ ہے کہ ہم نے ان کو بینگن کے ذریعے، ان کو چمٹے کے ذریعے، ان کو جوتے کے ذریعے، ان کو انناس کے ذریعے، ان کو کھجور کے ذریعے 200 نشانوں سے ہم نے ان کو ہرایا ہے. اور کس طرح مقابلہ کرتے؟ تو ہم نے تو مقابلہ سیاست کا سیاست میں کیا ہے. انہوں نے سیاست کو ہمارے لیے گالے بنا دیا، انہوں نے سیاست کو ہمارے لیے انتقام بنا دیا. انتقام کی ایک حد ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں میرا ملک آگے بڑھے، آپس میں بات کریں، بیٹھیں اور بڑے. اس ملک کا جو ہے اور اس کا حل نکالی. ٹویٹ شیٹ سے کچھ نہیں ہوتا. میرا ملک انتہائی مضبوط ہے، میرا ملک انتہائی مضبوط ہے. یا اختلاف رائے کرنے سے یا ٹویٹ کرنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے، ہیلدی ڈیبیٹ کرے اور پھر وے فارورڈ نکال کے آگے بڑھے، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے. اس امید کے اوپر آئی تھی کہ میرے اوپر بوگس کیس ہے. میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ میں تو کبھی گجرانوالہ آئی ہی نہیں ہوں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کس کس چیز کے کیسز ہیں. آج مجھے یہ امید تھی کہ آج مجھے مستقل ضمانت مل جائے گی. میرا بڑا خوب استقبال بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ کہ آج جج صاحب نے، میں حالانکہ DIT میں بھی شامل ہے تفتیش، اور آپ کے سامنے ہے، آپ میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی کوئی بھی جو ڈیٹ ہے میں اس پہ خود آتی ہوں. میں نے کبھی صرف اپنے کاؤنسل کو نہیں بھیجا. تو میں تو مکمل تعاون کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بوگس کیسے میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے، تو مجھے زبردستی اس میں شامل کیا گیا ہے. لیکن آج مجھے 8 تاریخ ملی ہے. کوئی بات نہیں ہے، قانون کی پاسداری کرنے والے آئین کی پاسداری کرنے والے ہیں. کورٹس کا دروازہ کٹکھٹاتے رہیں گے. ایک دن یہیں پر انشاءاللہ سرخرو ہوں گی، مجھے ضمانت بھی ملے گی اور یہ کیس بھی ختم ہوگا انشاءاللہ.